میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جمعہ کا بڑا عظیم دن ہے۔ امام صاحب نے اپنے خطبے کے اندر اللہ کے حبیب کا فرمان سنایا کہ جمعہ اتنی عظمت والا دن ہے کہ اللہ نے اس دن کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ بندہ اس گھڑی کے اندر جو کچھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ نکاح جیسی ایک عظیم مجلس ہے، بڑی بابرکت ہے، خیر و برکت والی ہیں۔ اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے اور اللہ ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، بے حد و انتہا قبول فرمائے اور خاندانوں کے درمیان آپس میں عظیم محبت قائم فرمائے۔ نکاح اتنی عظیم عبادت ہے نبیوں کی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، حالانکہ اللہ کے ذمہ کچھ بھی نہیں، اللہ اپنے ذمہ لے رہا۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان 3 میں سے ایک وہ آدمی کہ جو پاک دامن رہنے کی نیت سے، متقی اور پرہیزگار بننے کی نیت سے نکاح کرے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی مدد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق تقوی اور عزت والی زندگی اس کو عطا فرماتا ہے جو یہ ارادہ کر کے نکاح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح ایک ایسا عظیم بندھن ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے تم کوئی بھی ایسا بندھن نہیں دیکھو گے کہ جس میں 2 محبت کرنے والے اس سے بڑھ کر محبت کرے۔ 2 آدمیوں کے درمیان اللہ عظیم محبت پیدا کرتا ہے نکاح کے ذریعے۔ یہ محبت 2 سے نکل کر کے کہاں تک جاتی ہے؟ خاندانوں تک جاتی ہے۔ اور نکاح سے بڑھ کر کوئی بندھن ایسا نہیں کہ جس سے 2 خاندان جڑ جاتے ہو۔ 2 دوست ہو، دوست تو کوئی ضروری نہیں کہ یہ دوست ہے اس کے رشتہ دار اس دوست کے رشتہ دار سے جڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ 2 پارٹنر ہیں، پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک پارٹنر کے رشتہ دار دوسرے پارٹنر کے رشتہ داروں سے محبت کرے۔ ایک استاذ ہے، ایک شاگرد، کوئی ضروری نہیں کہ استاذ کے جتنے ہیں رشتہ دار وہ شاگرد کے رشتہ داروں سے محبت کرنے لگے۔ اللہ نے یہ ایسا عظیم بندھن بنایا کہ جس میں خاندان جڑ جاتے ہیں۔ یہود اور نصارہ شادی کا نام بولتے ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں جمع ہو جائے اس کا نام شادی کہتے ہیں، جوز بھی یہودی بھی۔ لیکن اہل ایمان شادی بولتے ہیں 2 خاندانوں کا محبت سے جڑ جانا، 2 عظیم خاندان 2 عظیم محبت کی نسبت پر جڑ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں شادی۔ اور لرنیٹ پہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ a house is built by hands but a home is built by hearts، کہ ہاتھ سے ملتا ہے تو عمارت بنتی ہے۔ دیکھو نا یہ مسجد ہے، کتنے مزدوروں نے محنت کی، ہاتھ ملے، کئی مزدوروں کے اور کئی کڑیوں کے ہاتھ ملے تو بن گیا مکان۔ مکان الگ چیز ہے، گھر الگ چیز ہے۔ یہ مکان ہے، یہ جو کنسٹرکشن دکھ رہا ہے یہ مکان ہے اور یہ گھر ہے، یہ بیٹھے ہوئے گھر ہے، یہ مکین ہے، یہ مکان ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے، وہ انگریزی شاعر، کہ دل سے ملتا ہے تو ایک عظیم گھرانہ بنتا ہے، ایک گھر بنتا ہے۔ بڑا سے بڑا مکان ہو لیکن اندرون کے اندر الجھن ہو تو یہی مکان جہنم نظر آئے گا، اور اگر جھونپڑا ہے لیکن عظیم پیار اور محبت ہے تو یہی جھونپڑا بھی جنت نظر آئے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینوں کے ذریعے سے اس دنیا کو آباد کیا ہے۔ ایک مرتبہ جہانگیر کئی سفر میں جا رہا تھا۔ جہانگیر کو تو پہچانتے ہیں، جہانگیر واز سمراٹ آف مغل امپائر، مغلوں کا ایک سمراٹ گزرا ہے، اناڑی جاہل تھا وہ۔ چلتے چلتے راستے میں اپنے وزیر سے کہنے لگا
کہ شاعر کی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کہا کون سی بات؟ کہا شاعر جو کہتا ہے دل سے دل کو رہنمائی ملتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو وزیر نے جہانگیر کو کہا کہ وہ بات میں بندہ تھا. اب یہ دونوں آگے چلے، چلتے چلتے دور پہنچ گئے. انہوں نے ایک مزدور کو دیکھا جو انتہائی میلا تھا، میلا کچیلا تھا، اور اس کے سر سے اس کے پیٹ پر پسینہ گر رہا تھا. جہانگیر کو کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ جہانگیر نے کہا ایک دم ہلکٹ، حقیر، جاہل، جتنے شبد اس کے پاس تھے سارے بول دیے. وزیر کچھ بھی نہیں بولا. وزیر جہانگیر کو لے کر آگے نکل گیا. اس کے بعد پھر اس نے ایک موقع پر اس کی تو پہچان کر لی کہ وہ مزدور کون ہے، اس کی پہچان کر لی. بعد میں جب بادشاہ جہانگیر اپنے سول ڈریس میں تھا، اس وقت اسی مزدور کو ملاقات کے لیے محل کے اندر لایا. اب وہ تو پڑا ہوا تھا جہانگیر. مزدور کو ملاقات کے لیے جب بلایا گیا تو جہانگیر کو کہا کہ دیکھو تم کو پوچھنا ہے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے. جب وہ مزدور آیا جہانگیر سے پوچھا، جہانگیر نے پوچھا مزدور کو کہ بھئی تمہارا بادشاہ جہانگیر کیسا؟ تو وہ مزدور کہنے لگا ایک دم جاہل، ہلکٹ. جتنے الفاظ جہانگیر نے کہے تھے وہی شبد مزدور نے بھی کہے. تو وزیر کو بلایا، کہا یہ تو مجھے ہلکٹ کہتا ہے. کہا ابھی پکچر باقی ہے، ابھی آدھا ہوگا. اس کے بعد پھر ایک موقع پر جہانگیر کو ایک بزرگ قسم کے آدمی تھے، کہا کہ دیکھو یہ آدمی کیسا لگتا ہے؟ کہا بیچارہ بھولا بھالا ہے. جہانگیر کہنے لگا بھولا بھالا ہے، سیدھا سادہ لگتا ہے، شاید اس کی زبان پہ گالی بھی نہیں آتی ہوگی. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہی جہانگیر سول ڈریس میں تھا تو اسی بزرگ کو محل کے اندر لایا گیا. جہانگیر کو کہا کہ آپ اس سے پوچھو کہ بادشاہ کیسے ہیں. جہانگیر نے پوچھا کہ بھئی تمہارا بادشاہ کیسا؟ کہا بھولا بھالا، باتوں میں آ جائے بیچارہ ایسا بھولا بھالا. کہا یار یہ عجیب بات ہے، وہ بھی وہی الفاظ بولا جو میں بولا تھا، یہی وہی الفاظ بولا جو میں بول رہا ہوں. کہا یہی مطلب ہے کہ دل سے دل کو رہنمائی ہوتی ہے. اگر ایک شوہر کو اپنی بیوی کی دل کے اندر عظمت ہے، اس کے دل کے اندر بھی اللہ عظمت پیدا کرے گا. اگر بیوی کے دل کے اندر عظمت ہے شوہر کی، اللہ شوہر کے دل کے اندر بھی عظمت پیدا کرے گا. یہاں تک کہ ہم بھی اگر کسی کو ہلکٹ سمجھیں گے، کسی کو اپنے سے حقیر سمجھیں گے، چاہے تم جتنے بھی بڑے بن جاؤ، اس کے دل کے اندر وہی حیثیت پیدا ہوگی جو تم نے اپنے دل کے اندر پیدا کی. یہ دلوں کے تار ہیں کہ اللہ نے تاروں سے جوڑ دیا ہے، اور سارے دلوں کو اللہ نے ایک روحانی طاقت سے جوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کے ذریعے عظیم محبت پیدا کرتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اداس تھی، اللہ کے حبیب کے پاس آئی. آپ دیکھ رہے تھے کہ بیٹا تو اداس ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور علی دونوں بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، پیار محبت کی بات کر رہے تھے. باتوں باتوں میں میرے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے کہ حضرت علی ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا تو راضی کر کے آئی کہ ویسے ہی آتے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابا میں نے 7 چکر لگائے، حضرت علی کے ارد گرد 7 چکر لگائے ان کو راضی کرنے کے لیے، پر وہ راضی نہیں ہوئے. کہا کیوں نہیں ہوئے؟ کہا میرا بول تھوڑا سخت تھا، سخت بول تھا، وہ بول ان کے دل کے اوپر لگ گیا، شاید اس لیے وہ راضی نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا تو نے ایسا کیا بول دیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث کے اندر وضاحت نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ اس قسم کے الفاظ میں نے بولے. آپ نے فرمایا کہ تو جب آئی تو حضرت علی کی حالت کیا تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ میں نے 7 چکر عاجزی کے ساتھ لگائے تو وہ تھوڑے راضی ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا اگر تو بغیر راضی کیے میرے گھر آتی
اور اگر تیری موت ہو جاتی تو میں تیری جنازے کی نماز میں شرکت نہ کرتا۔ یہ کس کو حق بتایا؟ ایک بیوی کو بتایا کہ شوہر کا حق اتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھے، دروازہ بند تھا، ایک آدمی باہر کھڑا تھا، وہ شکایت کرنے کے لیے آیا تھا کہ میری بیوی ہے میرے اوپر زیادتی کرتی ہے۔ حضرت عمر اندر تھے، وہ آدمی کھڑا ہو گیا باہر کہ حضرت عمر نکلے تو میں اپنی بیوی کی شکایت کروں۔ لیکن تھوڑی دیر ہوئی کہ اندر سے تو ہوم منسٹری گرم، برابر گرم۔ کس پر؟ آپ نے فرمایا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جس کی عمارت کے اندر 23 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا ہو، اور کیسر و کسرا اور یزدگرد اور رستم جیسا جرنیل جس کے ماتر نام سے کانپ جاتا ہو، وہ اپنے گھڑی کے اندر بیوی کی کڑوی کسیلی سن رہا تھا۔ وہ آدمی باہر تو شکایت کے لیے آئے، اور حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر پر گرم، تم سے یہ کام نہیں ہوتا، ایک کام سونپا ہے وہ تم سے نہیں ہوا، ایسی گرم۔ وہ آدمی وہاں سے رخصت ہونے لگا۔ اتنے میں حضرت عمر نے دروازہ کھولا تو نظر پڑی کہ ایک آدمی میرے دروازے سے جا رہا ہے۔ آپ نے بولا کدھر کیوں آیا تھا؟ کہا کہ بس اب مجھے نہیں کہنا۔ کہا بول تو صحیح، تو یہاں کھڑا تھا پھر میں نکلا تو ڈر گیا کیا تم؟ میں نکلا تو ڈر گیا۔ کہا نہیں ڈرا، نہیں ڈرا، پوزیشن آپ کی بھی میرے جیسے ہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں پھر بھی بتا، تو اگر تیرا مسئلہ حل کرنے جیسا ہو تو میں حل کروں۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے آپ کے ہوم منسٹری آپ کو برابر کھکھرا رہی تھی تو مجھے بھی ہر دن ایسا کرتی ہیں، تو میں تو کمپلین کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے تو اندر دیکھا تو میں نے کہا کہ جب یہ سن لیتے ہیں تو میں تو ادنا آدمی ہوں، مجھے بھی سن لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سن، تیری تو کسی بھی دن چھٹی ہوتی ہوگی، دھندے کے لیے جاتا ہے، ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں، ویکیشن ہوتا ہے، کسی دن رجا ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی گھر کے کام کے لیے کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ کیا وہ تیرا کھانا ہر دن نہیں پکاتی؟ کہا بے شک۔ کیا تیرے بچوں کو نہلا دھلا کر کے پاک صاف نہیں رکھتی؟ کہا بے شک رکھتی ہیں۔ کیا تیرے گھر کی صفائی ہر دن کرتی ہیں، چھٹی رکھتی ہیں، ہر دن صفائی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کہا بالکل۔ کیا تیرے میلے کچیلے کپڑے نہیں دھوتی؟ کہا دھوتی ہیں۔ کہا جب اتنا کام کرے، اتنی خدمت کرے اور تم اتنا سن بھی نہ سکو، جب عمر سن لیتا ہے تم بھی سن لیا کرو۔ تو میرے بھائیو یہ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ ادھر بیوی کے لیے آپ نے کیا فرمایا، ادھر شوہر کے لیے کیا فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ماں باپ کی پکڑ سے باہر نکل رہی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے کہ لوگوں، تمہارے بچوں کو باتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچوں کو بہترین نمونے کی ضرورت ہے۔ بچے الفاظ سے متاثر نہیں ہوتے، بچے تو لائیو جو عمل ہوتا ہے اس عمل کو بحیثیت نمونہ قبول کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے بہترین ایگزامپل بنے اور بہترین نمونہ بنے۔ باقی خالی ماں ہے، دیکھ بیٹا ادب سے جانے کا، ادب سے آنے کا، سلام کرنے کی، یہ باتیں ہیں، یہ سب باتیں، لیکن خود ماں باپ بھی ایسا برتاؤ اور ویوہار کر کے گھر کے اندر بچوں کو دکھاوے تو بچے جلدی ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ حضرت جی فرماتے کہ اب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، یہ لڑکا بھی سن رہا ہے گالیاں، لڑکیاں بھی سن رہی ہیں، اور یاد رکھو جوان بیٹیاں وہی گالیاں دیتی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو گالی دیتے ہوئے سنا ہے۔ جوان بیٹوں کی زبانوں پر جب گالیاں آتی ہیں، انہی جوانوں کی زبانوں پر آتی ہیں کہ جو ہر دن اپنے باپ کو گالی دیتا ہوا سن رہا ہے، اسی کی زبان پر گالی آتی ہے۔ اب ماں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو لے کر کے شوہر نہیں تو شوہر کی غیر حاضری میں اپنی بیٹیوں کے سامنے ساری سلواتیں پڑھتی رہتی ہیں، تو یہ لڑکیاں سلواتیں ہی پڑھیں گی اپنے شوہر کی۔ ایک شوہر ہے
اپنے بیٹوں کے سامنے ان کی ماں کی اور اپنی بیوی کی جب وہ برائی بیان کرتا ہے تو یہ بیٹے کیا اثر لینے والے؟ جب یہ گھر کا ماحول بگڑتا ہے میرے بھائیوں، اس وقت بچوں کی جو مانسکتا ہوتی ہے اس پر خطرناک اثر پڑتا ہے۔ اور خاص کر کے میرے بھائیوں فضول خرچیاں جو ہو رہی ہیں اس وقت، اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ غربت ہے سماج میں، جو سماج کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ غربت کے ماحول کے اندر لوگ کیسا کیسا حربہ استعمال کرتے ہیں اپنے نفس کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے شہر کے علماء بڑے ایکٹیو ہیں اور بہت سود بودھ سے کام کر رہے ہیں، اس لیے جہاں جو رسم اگر نہ نکلی کم سے کم وہاں پڑی تو رہی، ترقی سے تو رک گئی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے راجستھان کے علاقوں میں دیکھا، میں نے آسام کے اندر دیکھا، ایم پی کے اندر دیکھا کہ وہاں کے لوگوں سے یہ زبانوں سے بات سننے ملی کہ یہاں تو جو لڑکی پیدا ہوتی ہیں پیدا ہوتے ہی ماں باپ اس کے لیے جہیز کے خاطر بچپن ہی سے اپنے خرچوں سے پیسوں کی بچت شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ماحول ہے میرے بھائیوں، وہاں مستقل کوئی محنت نہیں ہو رہی اور ان کے حالات پر کوئی توجہ نہیں رکھ رہا، جس کی وجہ سے بیچارہ ایک باپ ہوتا ہے اس کی پوری زندگی کی محنت کی کمائی اسی میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہم فضول خرچی سے بہت احتیاط کریں۔ ہم کئی شادیاں ایسی دیکھتے ہیں کہ شادیوں سے پہلے شادی کا اتنا خطرناک بخار چڑھتا ہے، اتنا خطرناک بخار چڑھتا ہے، کئی دن پہلے سے کھانا کھلانا شروع ہو جاتا ہے اور شادی کے بعد بھی یہ بخار نہیں اترتا، شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ لاکھوں روپے اگر سماج کے بچ جائے اور لاکھوں روپے اگر صحیح جگہ پر لگائے جائے تو میرے بھائیوں کتنے ایسے بیچاری جوان بیٹیاں ہیں، کتنے جوان بیٹے ہیں جو کام کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کتنے جوان بیٹے محض اس وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس بندوبست نہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں، رہنے کا انتظام نہیں، یہاں تک کہ ان کی منگنی تک نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ تحقیق کرتے ہیں لڑکی والے، دیکھتے ہیں کہ یہ تو کلاش لوگ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو ہماری بیٹی کی کیا خبر گیری کرے۔ جوان کا ایسا طبقہ جو غریب ہیں بیچارے ایسے نکاح سے محروم ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن ہماری پوچھ ہو سکتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں دو تین باتیں ہیں، میں لمبی بات کا عادی نہیں ہوں، دو تین باتیں ہیں جو مجلس کے مناسب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔